بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مسنون دعا، دو سجدوں کے درمیان کی دعا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلا سجدہ فرماتے اس کے بعد بیٹھتے، پھر دوسرا سجدہ فرماتے۔ جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اسے جلسہ کہتے ہیں، اور اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج کہ نمازی اس دعا کو نہیں پڑھتے، حالانکہ یہ کتنی مختصر ہے اور کتنی جامع ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ان کلمات کی پریکٹس کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ دیکھیں رب میں را موٹا ہے اور با پر تشدید کی علامت ہے، تو رب با کو غین سے ملائیں گے، لیکن غین کو فل ماؤتھ کریں گے، اور اس سے پہلے جو با ہے اس میں یہ محسوس کروائیں گے کہ آپ با کے نیچے کسرہ کو بھی پڑھ رہے ہیں۔ رب اغفر لی، فر لی میں بھی دیکھیں فا کو جب را سے ملائیں گے تو یہاں را فل ماؤتھ نہیں ہونے پائے، کیونکہ را ساکن سے پہلے اگر مکسور ہو، زیر ہو، تو را جو ہے باریک ہوگی۔ رب اغفر لی، فر لی اکثر پڑھتے ہیں رب اغفر لی، فر لی نہیں ہوگا بلکہ رب اغفر لی۔ ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں۔ رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں۔ رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ اے پروردگار مجھے بخش دے، اے پروردگار مجھے بخش دے۔ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی اور دوسرے احادیث کی کتب کے اندر یہ موجود ہیں، تو اس لیے دو سجدوں کے درمیان جب جلسے میں بیٹھیں تو اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق نصیب فرمائے۔ اس دعا کو اپنی نمازوں کا حصہ بنائیے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، بالخصوص میرے آباء و اجداد کو، میری والدہ محترمہ کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے آباء و اجداد کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ہم سب کے بھی گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس دعا کو خود بھی یاد کر لیجئے، اپنے گھر والوں کو بھی یاد کروائیے، اور اپنے دوستوں تک، احباب تک پہنچانا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی ہے، ادا کر رہا ہوں۔ اگلی مسنون دعا کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔